اسی طرح ہمارا بلدیہ پلازا ہے، بلدیہ پلازا کی ورتھ بھی 2 ارب سے زیادہ ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں سے جو مہینے کا ہم کرایہ وصول کر رہے ہیں وہ 30,000 روپے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 2 ارب سے بھی زیادہ، شاید 4 ارب کی یہ پراپرٹی ہے، اگر وہ 30,000 روپے ہمیں رینٹ دے رہے ہیں تو یہ کیا شہر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ کیا ان کو نوٹس دینا بنتا نہیں ہے؟ تو ان کو ہم نے نوٹسز دینا شروع کر دیے ہیں۔ اس کے اوپر شور بھی مچے گا، ظاہری بات ہے، ایک گروپ ہے، ان کے انٹرسٹ کو ہرٹ بھی کیا جائے گا، لیکن جب تک کارپوریشن اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوگی تب تک ہم اپنے شہر کو بھی صاف نہیں کر سکیں گے۔ اور اس طرح کی 60 پراپرٹیز ہیں ہماری کوئٹہ کے اندر، اگر ہم ان کے مالکان کو نوٹسز نکالیں گے شہر کی بہتری کے لیے تو وہ شور مچائیں گے۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے، اور کوئٹہ کے عوام یہ فیصلہ کریں کہ کیا ان کی پراپرٹیز کو اسی طرح چوری اور ڈاکے کے تھرو استعمال کیا جانا چاہیے، یا وہ مارکیٹ ریٹ کے اوپر چلیں تاکہ شہر کی فیسلٹیز کو ہم امپروو کر سکیں۔ میں ساتھ ہی ساتھ جو مافیا ہے جو ان پروجیکٹس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اس مافیا کو بھی ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں۔ ایم سی کیو جو ہے وہ سال کے اندر جو ریونیو کلیکٹ کر رہی ہے وہ پورے سال کے اندر 12 کروڑ سے بھی کم ریونیو کر رہی ہے، جبکہ جو اس کے اوپر قرضہ چڑھ چکا ہوا ہے وہ 1 ارب کا قرضہ ہے۔ اگر ایک شہر ہے اس کی کارپوریشن کے اوپر 1 ارب کا قرضہ ہوگا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کیا وہ گٹر کے ڈھکنوں لگا سکتی ہے، کیا وہ اسٹریٹ لائٹس کو پورا کر سکتی ہے، کیا وہ روڈز کے اوپر پاٹ ہولز کو کلیئر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ یہ ہماری ایک پراپرٹی ہے جس کا نام ہے کیفے بلدیہ۔ کیفے بلدیہ جو ہے وہ تقریباً 6 سال سے ہمیں 1 روپیہ بھی جمع نہیں کرا رہے۔ اس پراپرٹی کی ورتھ جو ڈی سی آفس نے لگائی ہے وہ 2 ارب سے زیادہ ہے۔ شہر کے وسط میں 2 ارب روپے کی پراپرٹی ہو، اس کے مالک یہاں کے شہری ہیں، میں نہیں ہوں، کوئی اور نہیں ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ شہریوں کی پراپرٹی ہے۔ جب کیفے بلدیہ کو ہم نے ٹیک اپ کیا تو 6,000 روپیہ، آج سے 10 سال پہلے تک یہ 6,000 روپیہ لیتے تھے، اس کے بعد کورٹ نے بھی آرڈر کیا کہ آپ 50,000 روپیہ دیں، وہ بھی نہیں دیے گئے۔ اس کے اوپر ایک پورے مافیا ہے جو ایکٹیویٹ ہو چکی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ حیران ہوں گے کہ ایم سی کیو کے ساتھ، بالکل آپ کے پریس کلب کے بھی بالکل ساتھ ایک پیٹرول پمپ ہے۔ یہ پیٹرول پمپ بھی ایم سی کیو کی پراپرٹی ہے، اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پچھلے 10 سال سے انہوں نے ہمیں کتنا رینٹ جمع کرایا ہے تو پچھلے 10 سال سے ٹوٹل رینٹ 10,000 روپیہ بھی جمع نہیں کرایا ہوا، حالانکہ اس پیٹرول پمپ کی ورتھ اتنی ہے کہ یہ 10 لاکھ روپیہ مہینہ ہمیں جمع کرا سکتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا شہریوں کی پراپرٹی کو اسی طرح چور بازاری کے تھرو ہم باہر رہنے دیں، وہ اپنے ٹیکسز جمع نہ کرائیں، اپنی فائلیں غائب کر دیں، اور پھر اگر ہم کہیں کہ ہم اس کو اوپن آکشن کریں گے تو وہ ایک جعلی کیمپین، فیک کیمپین، کبھی کورٹ کے تھرو، کبھی کہاں کے تھرو، کبھی کسی کو آگے کر کے کہیں کہ جی ہماری شہر کی پراپرٹی کو بیچا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے۔ بھائی یہ شہر کی پراپرٹی ہے، اس کو اوپن آکشن کیا جائے گا، جو میکسیمم رینٹ اس کا دے گا، جو اس کا کرایہ میکسیمم دے گا اسی کو یہ ملنا چاہیے، یہی میرٹ ہے۔ اسی طرح ایک تیسری پراپرٹی ہے جس کا نام ہے امداد ہاسپٹل۔ اس کی یہ بھی پچھلے 6 سال سے ہمیں 1 روپیہ بھی جمع نہیں کرا رہے۔ یہ پورا ہاسپٹل اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، مفت میں چل رہی ہے۔ جیسے ہی اس کو نوٹس نکالا جاتا ہے تو ایک پورا ایک گروپ ہے جو شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ کروڑوں کی پراپرٹی کوڑیوں کے داموں دی جا رہی ہے، حالانکہ یہ آلریڈی مفت میں چل رہے ہیں، اور ان کو ہم ٹیک اپ کریں گے، ہم کورٹس میں بھی اس کا جواب دیں گے، اور ہم شہر کی بہتری کے لیے چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز کے مطابق، کیبنٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق ان کو اوپن آکشن پہ لیز کریں گے، اور اگر اونرز جو ہیں اس کو لیز ایکسٹینڈ کرانا چاہتے ہیں تو جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ اپنا جمع کرائیں، ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اسی طرح ہماری جناح کلاتھ مارکیٹ ہے، جناح کلاتھ مارکیٹ کی بھی ورتھ 2 ارب سے زیادہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہمیں جو منتھلی کرایہ جمع کرا رہے ہیں وہ 15,000 روپے ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا 2 ارب کی پراپرٹی کو 15,000